الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے. میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے. ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے، تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس لیے بے شمار فکر بن گئے. کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا. یہ سب ایسے ڈکوسلے کی باتیں ہیں. پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، کیونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا. ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجر تیغے نشد. یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا. ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد. مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے. تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئی. پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے. میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. مولانا روم فلسفی تھے. اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑا. جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا. تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے. تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب
نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں۔ میں نے جب کالج چھوڑا نا تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، میں چلا گیا رائمنڈ۔ وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے اسے ساڈا پیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے وچ پڑھدا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی۔ مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی جائیداد۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر۔ میں کہ تو اپنا کر، اسی تو مسلے تے بیٹھے بھی روٹی کھا لواں۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئیں تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پہ گیا کہ میرا کی بنے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا، وہ ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ، ہاتھ کی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابیں۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نہ مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا، یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھ۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی، گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں۔ یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں۔ غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے۔ اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ کدھر، کا الی حمیم و غساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف،
اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا۔ گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے سامنے۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے۔ کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا، اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا القبور بعثرت، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی۔ پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک
700 سال کا سفر، 700 سال کا سفر ہے یہ، جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے۔ 700 سال وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہا یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہا اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ دور 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 دور، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں میرے رب کی، ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ دو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لے۔ آدھا بول بھی نکل، اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے، کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہماری آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من ہو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وصارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے، دیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے۔ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت؟ اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہیں۔ تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو، ہمیں کیسے نہیں دیکھے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں،
تمہاری شاہرگ سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے، یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس کا تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سیلے وہ دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہ ہو۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فإنما هي زجرة واحدة، ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساهرة، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا۔ جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں۔ تو حضرت مریم کے پاس گیا نا تو ان کی کفالت میں دی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل۔ تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے۔
بیٹا دے دیا. یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں. اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے. اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے. تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا. اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند، خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا. تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں. ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا. نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے. قلوب یومئذ واجف انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ. ایک آواز پر اٹھو گے. آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں. آج آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ. اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے. چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے. ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ. خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو. یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں. اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا. گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000. اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں. میں کہ روٹی تو گھروں لب دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل. تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے. فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا. ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی. چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی. تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں. 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو. تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی. ہائے میرا مال میرے کام نہ، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی. اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. ہائے میری حکومت میرے کام نہ. اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں. جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے، سینٹر ماڈلز جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے. اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے. ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو، قدرتی نہیں تھا، وہ قدرتی پاس ہو گیا. اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا. تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، ہمارا کمرہ تھا 3 نمبر. تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کا تھا. اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا. یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے. تو ایسا ہی ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ،
جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا. یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے. اللہ نے اس کو لفظ بنایا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہو، وہ تینوں کی ہوا ہے، کہے گا اقرؤ کتابیا مقرؤ کتابیا. وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا. پاس ہونا کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا. ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے. ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں. ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ. یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم. مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے. اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے. جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں. میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آ بھائی چلیے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں. کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں. انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے. اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کرو، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا. حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں. 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے نیچے جھک جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتی ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ آپ اٹھے. عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بلا جس کو رب کہے والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے. اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے. کہہ رہے عائشہ بھوک بڑھ گئی. حضرت عائشہ رونے لگی. آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے؟ بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو. انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں. جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے. مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں.
یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا۔ اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میں نے ابھی بتایا 8۔ جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے۔ یہ اس لیے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بھاویں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی۔ اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی، ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے، یا ایھا الرسول۔ یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل، پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے جو مائیں لاڈ کرتی ہیں، یا ایھا المدثر۔ کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے۔ چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس کا کہ پتر میں تو آج نہ سنیا۔ اس کا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی، باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لیتا، چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا، کہ تیری تو ادھی زندگی گئی۔ تریے پوچھا چاچا تین فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہ تیری ادھی زندگی گئی۔ ادھر اٹھی موجیں ایک دم، تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو، اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اتنے جن کو لاڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب بن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوف ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاۃ، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں 2 نمبریاں، کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے، یعنی انتہا کا علم ہے۔ اور معذور کتنا تھا
جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، وہ کتنا معذور انسان تھا، تو اس سے پوچھا گیا یہ ایک طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سر، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5، اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں، اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمائے، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اور اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب، آج 3 دن گزر پیٹ میں ایک لقمہ نہیں، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ، سب سے نیک اور ذہین، فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی جم میں تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد، دل میں جگہ پکڑ لی۔ جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں، بہت۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما۔ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟